وفاقی وزیر مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی پیر نور الحق قادری ایک علمی و روحانی خانوادے کے چشم و چراغ ہیں۔ ان کے والد ماجد جناب شیخ عبدالعزیز عرف شیخ گل صاحب قادری سلسلے کے شیخ طریقت ہیں۔ وفاقی وزیر پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے قادری تصوف کے پیروکار ہیں۔ علاوہ ازیں آپ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو سمجھنے پر زور دیتے ہیں۔ ان کا شمار ان سیاستدانوں میں ہوتا ہے جو پی ایچ ڈی ہولڈر ہیں۔ اردو عربی کے ساتھ فارسی پر بھی عبور حاصل ہے۔ دارالعلوم جنیدیہ غفوریہ کے نام سے ان کا وسیع علمی ادارہ ہے اور خیبر ایجنسی میں اس کی متعدد شاخیں ہیں۔ 184 مدارس کا نظام زیر کفالت ہے، جن میں قریباً 20,000 سے زائد طلباء زیر تعلیم ہیں۔ انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز فاٹا کے حلقہ N45 سے کیا اور 2002 اور 2008 کے انتخاب میں بطور آزاد امیدوار کامیاب ہوئے، جبکہ 2013 کے عام انتخابات میں الحاج شاہ جی گل آفریدی سے شکست کھا گئے۔ 2018 میں تحریک انصاف کی ٹکٹ پر عام انتخابات میں حصہ لیا اور حلقہ N43 سے الحاج شاہ جی گل آفریدی کو 33,243 ووٹ لے کر شکست دی۔ آپ نے بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ، مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ اور عظمت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شدت پسندی کو کم کرنے اور صوفیاء و اولیاء کے پیغام امن و محبت، رواداری، بھائی چارے اور ملی وحدت کو قائم رکھنے کے لیے مؤثر کردار ادا کیا۔ بعد ازاں اگست 2018 میں وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی وزیر مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کا حساس منصب سنبھالنے کا کہا، جو قبول کر لیا۔ ڈاکٹر محمد نور الحق قادری نے وزارت سنبھالنے کے فوری بعد حج پالیسی کا اعلان بروقت کیا اور حج و عمرہ پر جانے والے پاکستانی افراد سے 2,000 ریال اضافی فیس مقرر کرنے کا معاملہ سعودی حکومت کے سامنے اٹھایا۔ ملک میں سنگین حالات اور دھرنے کے پیش نظر ایک مذہبی جماعت کی قیادت کے ساتھ مذاکرات میں شریک رہے اور 5 نکاتی تحریری معاہدہ کرنے میں کامیاب رہے۔ اور آج ہم دیکھیں گے میں ہمارے مہمان ہیں، آئیے ان سے ملاقات۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آج بخیر؟ شکر اللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے جو ویورز ہیں، دیکھنے والے، اگر ہم یہ جان سکیں کہ جو وزارت مذہبی امور ہے تو اس میں کیا کیا امور آ جاتے ہیں جن کو آپ دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ نور الحسن صاحب آپ کا اور 92 چینل کا۔ وزارت مذہبی امور پاکستان کی اہم وزارتوں میں سے ہے اور بیرونی دنیا جب یہاں پر وزارتوں کو دیکھتی ہے تو وزارت خارجہ، داخلہ اور دفاع کے بعد سب سے بڑی اہمیت جو ہے اس وزارت کو وہ دیتے ہیں، کیونکہ اس کے معاملات مشکل بھی ہیں، متنوع بھی ہیں اور فی زمانہ اور عصر حاضر میں اس کو بھرپور توجہ کی بھی ضرورت ہے۔ یہاں پر مین جو ہمارا اس وزارت کا ہمیشہ سے ایک فنکشن رہا ہے وہ حج کی سروسز اور خدمات سے متعلق رہا ہے۔ شروع دن سے جب سے پاکستان بنا ہے اور حجاج فریضہ حج ادا کرتے ہیں تو یہ وزارت کتنے حجاج جائیں گے، کس طریقے سے جائیں گے، یعنی حج پالیسی کی جو تشکیل ہے وہ بھی اسی وزارت میں ہے۔ حج پالیسی کے تمام جو ہے اس کے لوازمات، ضروریات، وہ سارے فرائض اس وزارت کی حصے میں ہیں۔ تو ایک عظیم رکن ہے حج کا، اس فریضے کے ذمہ داری اس وزارت کے حوالے ہے۔ وزارت خوش نصیب قسم کی وزارت ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جی ہاں۔ اور پھر اس کے علاوہ اس وزارت کا ایک عرصے میں زکوٰۃ اور عشر جب ضیاء الحق کے دور میں اس کا آرڈیننس نافذ ہوا تو اس کا فنکشنل سارا کام جو ہے اس کے لک آفٹر اور سپرویژن اس وزارت کی تھی، جو کہ بعد میں 18 امنڈمنٹ کے بعد صوبوں کی طرف چلی گئی۔ زکوٰۃ و عشر کے حوالے سے وہ دوسرا اسلام کا اہم فریضہ تھا، بالکل ٹھیک، جو ایک لمبے عرصے تک اس وزارت کے فرائض میں شامل تھا۔ پھر جو مین رول اس وزارت کا ہمیشہ سے رہا ہے وہ دینی طبقات اور خصوصاً علماء، مشائخ، اسکالرز، حکومت کے ساتھ ان کے
رابطے رکھوانا، ایک برج کا اور ایک پل کا اس کا کردار ہے کہ دینی طبقات کیا کہتی ہیں، ان کی خواہشات یا ان کے جذبات یا احساسات کیا ہیں، اور حکومت کے اگر دینی کوئی عزائم ہیں اور کوئی دینی پروگرامز ہیں، کوئی ارادے ہیں، تو وہ کس طرح کے ہیں۔ ٹھیک، بسا اوقات بلکہ اکثر ایسا ہی ہوا ہے کہ حکومت ایک کام اچھی نیت سے کرتی ہے، اس کا ایک منفی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ تو خدا نخواستہ ایسے دین کو یا مدرسوں کو یا علماء کو یا مشائخ کو یا جو یہاں پر مذہبی ایک بنیاد ہے اس بنیاد کو کمزور کیا جا رہا ہے، حالانکہ اس طرح ہوتا نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے اس وزارت کا کردار وہاں بھی ہے وزارت مذہبی امور کا کہ وہ خاص کر دینی طبقات کے جو زعماء ہیں، لیڈرز ہیں، ان کو بتایا جائے کہ حکومت کا ایجنڈا کیا ہے اور کلیئر کیا جائے، اگر کوئی غلط فہمی تو اس کو دور کیا جائے، اور اگر دینی طبقوں کے کوئی احساسات اور جذبات ہے، حکومت وقت کو بھی بتایا جائے کہ یہ سنسیٹیوٹی ہے، یہ حساسیت ہے، اور اس بارے اجتناب کیا جائے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، جو لوگ آپ کی شخصیت سے واقف ہیں تو وہ جو اقبال کہتے ہیں وہ ہلکا یارا تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، بہت کمپوزر، اور آپ بہت حلیمی آپ کے ساتھ ہے۔ آپ کی والد کی شخصیت کا بہت اثر ہے آپ کی شخصیت؟ میرا بیک گراؤنڈ جو ہے ایک صوفی بیک گراؤنڈ سے ہے، قادری تصوف ہمارے خاندان کا اڑنا بچھونا رہا ہے الحمدللہ، اور ایک لمبے عرصے سے ہمارے بزرگوں کی بالکل افغان بارڈر پہ، پاکستان سے پہلے اس طرف اور اس طرف دونوں سائڈ پہ ہمارے بزرگوں کی ایک عقیدت مند تھے، ارادت مند تھے، دینی ایک تعلق تھا، روحانی رشتے تھے۔ تو اس ماحول میں، اس صوفی ماحول میں جو بندہ پنکتا ہے اور بڑھتا ہے، اس کو دیکھا دیکھی بہت کچھ ملنے، سننے، کہنے، سمجھنے کو مل جاتا ہے، اور وہ لازماً آپ کی شخصیت پر اور آپ کے کردار پر، آپ کے اٹک بیٹک پہ اس کا ایک اثر ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ صوفی جو اسکول ہے اس میں نرمی ہے، شفقت ہے، مروت ہے اور برداشت ہے تمام لوگوں کے، ایون آپ کے مخالفین ہیں جس سے آپ کے فکری اور علمی تضادات ہیں، ان کو بھی بتانا، دونوں ایک، جی دونوں ایک ہیں، بالکل سے اس میں یہ وہ کہتے ہیں صوفی کے دل سازی اور دلجوئی اور دلداری، تو وہ دل سازی، دلجوئی اور دلداری، جی تو اس وجہ سے ہم کوشش تو یہی کر رہے ہیں۔ ہم اس معنی میں صوفی نہیں ہے جو جس معنی میں، لیکن صوفیاء کرام کے خیرات سے کچھ نہ کچھ ان سے حاصل کیا ہوا ہے۔ 3 سے 4 دنوں میں جو کرٹیسزم، اور جیسے آپ نے کہا اسلام ترازی، ہر طرح کی بات ہو رہی تھی، آپ کیسے سوچ رہے تھے، یا آپ کے مد نظر کیا تھا اور کیسے لے رہے تھے آپ اس سب کرٹیسزم؟ میں بالکل کلیئر تھا اس پہ، اور پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ اللہ اس کا بھلا کرے، جو اس کا اس قوم کے لیے جو اس کا خیال ہے، ان کی ذات سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، وہ ساری چیزوں، انسان ہے، کوتاہیاں کمزوریاں اس کی ہے، لیکن پاکستان کے ساتھ جو اس کی کمٹمنٹ ہے وہ بالکل شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ تو جس دن ہوا فوراً مجھے بلایا، مجھے لاہور بھیجا، مجھے کہا کہ ان لوگوں سے بات چیت کرو، مجھے خود ان سے بات کرنے کی ضرورت ہے تو میں خود بھی کروں گا، اس حد تک کہا۔ اور پھر وہ چنا چلے گئے، ادھر سے بھی مسلسل رابطے میں تھے، ایک گھڑی کا حال پوچھتے تھے کہ کیا ہوا، کیا پیش رفت ہوئی، اور میں نے ان کو کہا تھا کہ ایک دفعہ ڈائلاگ کریں گے، وہ فیل ہو جائے تو دوسری دفعہ کرے، دوسری دفعہ فیل ہو جائے تیسری دفعہ کرے، لیکن بہر صورت ہم نے اس ایشو کو مذاکرات کے ذریعے سے حل کرنا تھا۔ وزیر اعظم نے تقریر کی، وزیر اعظم کی تقریر، اور اپیل تھی اس میں اپیل تھی، اس میں اپیل بھی تھی، اور اس میں ریاست کے جو فرائض ہیں وہ بھی بتائے گئے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ ریاست سے چھیڑا نہ جائے،
ریاست اپنی تمام تر طاقتوں اور پاورز کے ساتھ موجود ہے. وہ ایک پیغام تھا, وہ دینا چاہیے تھا, لیکن ساتھ ساتھ ڈائلاگ, مذاکرات اور امن کے قیام کے لیے تمام تر کوششیں, یہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. پاکستان انشاءاللہ جب ایک عظیم ملک بنے گا تو وہ مدینہ کی جو ریاست کے جو اصول تھے ان پہ چل کے بنے گا. میرا یہ ایمان کا حصہ ہے کہ جب تک ہم جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا, اسلامی فلاحی ریاست, اگر ہم وہ نہیں بنائیں گے پاکستان کو تو اس کا کوئی مستقبل نہیں. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ انسان کا ایمان مکمل ہی نہیں جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انسان عشق نہیں کرتا. ہم نے عملی طور پہ اس حکومت نے وہ کام کیا جو آج تک کبھی کسی نے نہیں کیا, کسی پاکستان کی حکومت نے نہیں کیا. جب ہالینڈ کے اندر وہ جو ڈچ پارلیمنٹیرین تھا, اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور وہ خاکے نکالے, تو واحد مسلمان دنیا میں ہمارا ملک تھا جس نے ان سے کمپلین کیا, فارن منسٹر سے بات کی, ان کے ایمبیسڈر سے بات کی, اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ انہوں نے اس ڈچ پارلیمنٹیرین سے خاکے وڈرا کروائے, وہ واپس ہٹے. یہ کبھی پہلے نہیں ہوا. پھر واحد پاکستان پہلی دفعہ ہم نے OIC جو مسلمان ممالک کا جو آرگنائزیشن ہے, اس پہ جا کے ہم نے ایشو اٹھایا, اور یونائٹڈ نیشنز میں ہمارے فارن منسٹر نے پہلی دفعہ یونائٹڈ نیشن میں ایشو اٹھایا. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس, اس نے پہلی دفعہ فیصلہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا آزادی رائے میں نہیں آتا. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم یہ صرف باتیں نہیں کرتے, ہم نے عملی طور پہ کر کے دکھایا ہے کہ ہم واقعی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی قسم کی گستاخی نہیں دیکھ سکتے. میں آپ کو یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس ملک کی خاطر جو کہ مشکل برات سے نکل رہا ہے, اور اللہ کا شکر ہے آگے اچھا وقت آ رہا ہے, آپ اپنی سیاست چمکانے کے لیے, اپنے ووٹ بینک کے لیے اس ملک کو نقصان نہ پہنچائیں. پاکستان پائندہ باد. اچھا, ایک جو لائن کراس ہو جاتی ہے وہ ہمارے وہ کہتے ہیں پنجابی میں کہ گل کہندی میں منہ کڈو میں تینوں شہروں کڈا, مطلب بات کرنے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. اس سلسلے میں جو گفتگو ہوئی اور جس طرز کی ہوئی, وہ آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا آئندہ خدا نہ خواستہ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے, کچھ وارن کیا جائے گا, اس کا سد باب کیا جائے گا کہ جو ادارے ہیں ان کی جو حرمت ہے اس حوالے سے کیسا خیال رکھا جائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے تمام لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بتائیں, سمجھائیں. اگر کسی نے اس ملک میں رہنا ہے اور اس ملک کے اندر اس نے سیاست کرنی ہے, اپنی جماعت کا نام استعمال کرنا ہے, تو اسے اس ملک کی مقدس ترین اداروں کا احترام اور اس کا جو ڈیکورم ہے اس کا خیال رکھنا ہے. اور سپریم کورٹ آف پاکستان یہ ریاست کی علامت ہے, ریاست کا پہچان ہے. یا آرمی چیف کی شخصیت ہو گئی, وہ جنرل باجوہ نہیں ہے, وہ پاکستان کی مسلح افواج سے پسالار ہے. اور ایک ایسا الزام اس پہ جن کو پتہ ہے ان کی شخصیت کا, ان کے مذہبی بیک گراؤنڈ کا, ان کے خاندان کا, تو وہ یقین سے کہہ سکتے ہیں جو الزامات لگائے گئے یقیناً وہ غلط الزامات تھے. تو اس حوالے سے ان لوگوں کو بھی پیغام دیا گیا ہے کہ اس حوالے سے محتاط رہیں اور اس طرح کی کنفرنٹیشن اور تصادم کی طرف نہ جائیں. ڈاکٹر صاحب, آپ نے کہا کہ ریاست کا کردار ماں کا ہے, تربیت کا اب کیا عنصر ہوگا؟ اب جیسے اب ہم سلیبس کی بات کرتے ہیں, مختلف تعلیمی, انگلش میڈیم ہے, اردو میڈیم ہے, یہ ہے مدرسہ کا, ہم ایک اور بہت عام یہ منشور کا حصہ پاکستان تحریک انصاف کا کہ ایک سلیبس پہ ہم لے کے, اس سلسلے میں کیا کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں, تعلیم کی حوالے سے یونیفائڈ پالیسی کی ضرورت ہے. کام ہو رہا ہے اس پہ؟ بالکل ہو رہا ہے. جو
ٹاسک فورس آن ایجوکیشن اس پہ کام کر رہا ہے. اس پہ پرائیویٹ سکولز کے اور کالجز کے تعلیمی اداروں کے گورنمنٹ سکولز کے جو ایجوکیشن کے پروفیشنلز ہیں اور ایکسپرٹ ہے ایجوکیشنلسٹس ہیں ماہرین تعلیم ہے ان سب کو شامل کیا گیا ہے. اور اس میں دینی مدارس کے دو نمائندے مفتی منیب الرحمان صاحب اور جناب قاری حنیف جلندی صاحب اس کا حصہ ہیں تاکہ مدارس کا اسکولز کا پرائیویٹ سکولز کا گورنمنٹ سیکٹر کا سب کا ایک یونیفائڈ پالیسی ہو اور اس پالیسی پر چل کے ریاست ایک ہی تصور تعلیم اور علم کا پیش کرے. اور اس میں تربیت کی بھی ضرورت ہے. اس میں آپ اخلاقی تربیت کیونکہ سب سے بڑا انسان کا جو ہتھیار ہے وہ اخلاق ہے کردار ہے. اخلاق اور کردار اخلاق اور کردار کی تربیت اور ساتھ اگر ہماری جماعت کا اور حکومت کا جو ابھی فوکس ہے وہ اسکل ایجوکیشن پہ بھی ہے. جو فنی تعلیم ہے جس کو اگر کوئی بچے اسکول جانے سے رہ گئے ہیں یا جا کے ادھورا رہ گئے تو ان کو کم از کم فنی تعلیم سے متعارف کرایا جائے اور اس کے ساتھ ایک فن اور روزگار ایسا ہو ہنر ایسا ہو ہاتھ میں جس کے ذریعے سے وہ اپنے لیے مواقع زندگی جینے کا اور بسر کرنے کے اس کو مواقع ملے. بالکل ٹھیک. اچھا ربیع الاول کے موقع پہ جس نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا اس بار مزید خاص اہتمام سرکاری سطح پہ کیا جا رہا ہے, کیا کیا منصوبے ہیں اور یہ کیسے اب اسی طرح ہر سال اس میں مزید کیا اضافہ کیا؟ اس پہ ہمارا ہم پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ تفصیلی ہماری میٹنگ ہوئی ہے اور اس کا حکم ہے کہ اس کو شایع نشان طریقے سے, شایع نشان کا یہ مطلب نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شان تو بہت اعلیٰ ہے لیکن ہماری جو بساط ہے طاقت ہے اس کے مطابق ہم منائیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی بھرپور عقیدت کا, محبت کا, وابستگی کا اور والہانہ تعلق کا ہم ایک ثبوت دیں اور ہم یہ بتائیں کہ پاکستان جو ہے یہ حضور کے فیضان سے ہمارے وجود میں آیا ہے اور حضور کی قدموں کا نالین پاک کا صدقہ ہے اور اس ملک میں ہم سارے حضور کے غلام ہیں. آپ کی نقش قدم ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اس حوالے سے سیرت کانفرنسز کا, رحمت للعالمین کانفرنسز کا, ختم نبوت کے نسبت سے حسن کرت کے محافل, نعت خوانی کے محافل, کچھ محفل سماوی ہے, محافل سماوی ہے, اس میں اس طرح کا ایک چین آف ایونٹس رکھا گیا ہے اور پورا ربیع الاول انشاءاللہ رہے گا جس میں حکومت کی بھرپور وزارت مذہبی امور کی اور تمام وزارتوں کی بھرپور سرپرستی ہوگی اور صوبائی حکومتوں کو بھی کہا گیا ہے کہ اسکولز میں, کالجز میں, تعلیمی اداروں میں اور تمام تر گورنمنٹ کی جو مشینری ہے وہاں پہ بھرپور اہتمام کیا جائے. اور اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جتنا ہم قریب تر ہوں گے ہمارے مشکلات اتنے آسان تر ہوں گے. تو دنیا بھر سے دینی اسکالرز اس میں جو میگا ہمارا ایونٹ ہے اس میں ایک کراچی میں ہوگا محفل حسن قرات کا, پوری دنیا کے قرآ اس میں آئیں گے اور جو اسلام آباد میں ہم نے 2 روزہ رحمت للعالمین کانفرنس رکھا ہے 11-12 ربیع الاول کو, اس میں مختلف اسلامی ممالک سے, عراق سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے سجادہ نشین آئیں گے, شام کے مفتی اعظم آئیں گے, مصر کے جامعہ ازہر کے شیوخ آئیں گے, سعودی عرب سے محمد بن سعود یونیورسٹی ہے اس کے پروفیسرز آ رہے ہیں, یو اے سے آ رہے ہیں, انڈیا سے بھی امیر وائز عمر فاروق کو ہم نے دعوت دی ہے. اگر وہ نہیں آ سکے, ویزا نہیں ملا یا کوئی پابندی کی وجہ سے نہیں آ سکے, دعوت ہے لیکن اس کو پھر اسکائپ پہ ادھر لیں گے, ادھر ان کا خطاب جی اور ملک کے بھی تمام تر یونیورسٹیز کے, جامعات کے, مدارس کے, بزرگوں کے آستانوں کے تمام شیوخ اور علماء کو, جہیت علماء اس میں اوپننگ کلوزنگ سیشن صدر مملکت وزیر اعظم اوپننگ سیشن میں وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب اس کی صدارت فرمائیں گے اور جو کلوزنگ سرمنی ہے وہ
सदर ममलिकत जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का किया। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वो एक लाइटर नोट पे एक बात कहूँ कि मुझे 70 बरस जब देखें तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि पूरी कोशिश की गई कि इकबाल कहीं समझ ना आ जाए कौम को। अब आप इकबाल शनासी और इकबाल दोस्ती और फिर फ़ारसी और वो सारा सिलसिला कैसे आप समझते हैं हम किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं और क्या क्या मंसूबे हैं इस हवाले से? और वज़ीर आज़म ख़ुद इकबाल के वो एक क्या कहना है, देखें इकबाल की जो शायरी है, इकबाल का जो पैगाम है, इकबाल का जो फ़लसफ़ा हयात है, वो हर वक्त की ज़रूरत है। कुछ लोग हर वक्त की ज़रूरत रहते हैं, वो हर वक्त की ज़रूरत है। इस वक्त भी उनकी ज़रूरत है, उनकी तालीमात से लोगों को रोशनास कराना, उनको मुतारिफ़ कराना। नई नस्ल तो पता नहीं किस किस चीज़ों में किस तरफ लगी हुई है, तो वो उनको इकबाल उनके जहनों में बिठाना ये वक्त की ज़रूरत है। और फिर पाकिस्तान का जो पैगाम है, पाकिस्तान का जो बुनियाद है, पाकिस्तान का जो ख्वाब है, उसमें तो इकबाल हमारी ज़रूरत नहीं, मजबूरी है। मजबूरी है कि हम इकबाल के बग़ैर हम आगे बढ़ नहीं सकते। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे लगता है कि जो नया पाकिस्तान है और रियासत मदीना का पाकिस्तान है, इसमें सब कुछ इकबाल के तालीमात के आसपास ही होगा। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल इंशाअल्लाह अज़ीज़। अच्छा, अगर मैं हम डॉक्टर अनवर मसूद साहब से बात कर रहे थे तो वो कहने लगे कि उर्दू में 60% फ़ारसी के अल्फाज हैं। फ़ारसी से दूरी से, अरबी से दूरी से हम पूरी उस इस्लामिक फ़िलासफ़ी, रूमी से भी दूरी, बच्चे अब ट्रांसलेशन पढ़ते हैं अंग्रेज़ी में, तो ये इसके फ़रोग़ के लिए कोर्सेज़, मीडिया कितना अहम रोल प्ले कर सकता है? आप क्या तजवीज़ करेंगे? मैं समझता हूँ कि जो ख़ासकर हमारी मशरिक़ी दुनिया है और फिर इस्लामी दुनिया है, इस्लामी दुनिया का ज़ख़ीरा अरबी से बाद सबसे ज़्यादा फ़ारसी ज़बान में है। और फिर फ़ारसी ज़बान को जब आप समझते हैं, उसकी जो अट्रैक्शन है, जो उसमें रग़बत और हुस्न है, वो शायद किसी और ज़बान में नहीं है। फिर फ़ारसी अगर हम अपने माजी से वाबस्ता रहना चाहते हैं और ज़िंदा कौमें हमेशा अपने माजी से वाबस्ता रहती हैं, जी, तो हमारी माजी वो इस रीजन की ज़बान रही है। लेकिन फ़ारसी जो है इस रीजन की ज़बान रही है, अफ़गानिस्तान का, उज़्बेकिस्तान का, ताजिकिस्तान का, पाकिस्तान का, हिंदुस्तान का, सारी रीजन में फ़ारसी एक लंबे अरसे कि हुकूमत की ज़बान रही, इस रीजन की ज़बान रही। मैं आपको एक बात बताऊं कि इधर लाहौर के एक हकीम हुआ करते थे, नैयर वास्ती। अच्छा जी। हकीम नैयर वास्ती बहुत मशहूर हकीम थे। तो वो हमारे बुज़ुर्गों के साथ, वो काबुल से आ रहे थे लाहौर वापस, तो मेरे दादा थे, उनके भाई थे, तो उनसे वो हमारे वहाँ लंडी कोतल तशरीफ़ लाए। अच्छा जी। तो मेरे दादा को और उसके भाइयों को उर्दू नहीं आती थी, और हकीम नैयर वास्ती साहब को पश्तो नहीं आ रही थी। तो फिर कन्वर्सेशन का समझने के लिए, बात करने के लिए, गपशप के लिए तरीका क्या अपनाया गया? फ़ारसी। जी, फ़ारसी। तो उनको भी फ़ारसी आती थी, उनको भी फ़ारसी आती थी। तो फ़ारसी इस खत्ते की ज़बान रही है और उस पर तवज्जो की ज़रूरत है। अच्छा, अब अंग्रेज़ ने बाकायदा उस क्वालिफ़िकेशन को ख़त्म किया। अरबी फ़ारसी पे सबको अबूर होता था। जब सिस्टम आया गोरे का तो वो क्वालिफ़िकेशन डिसक्वालिफ़िकेशन में बदल गई। ये रिवाइवल कैसे मुमकिन होगा? आप अंग्रेज़ी की अपनी अहमियत है, उससे अब इनकार नहीं। उसकी एक इल्म का और जदीद उलूम का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। बहुत सारे इस्तिआरात और इस्तिलाहात ऐसे हैं जो कि अंग्रेज़ी समझे बग़ैर आपको वो समझ नहीं आती। अंग्रेज़ी की अहमियत बजा है, मुसल्लम है, और उस पर भी काम करने की ज़रूरत है। लेकिन कोई भी कौम, कोई भी मुल्क, दुनिया में 5000 साल ऐसे कोई भी मुल्क अपने माजी के बग़ैर तो रह नहीं सकती। अगर इकबाल आपका 2/3 इकबाल आपको फ़ारसी में मिलता है, फिर जो इल्मी आपका ज़ख़ीरा है आपको फ़ारसी में मिलता है। इवन आप पटवार ख़ाने में जब जाते हैं, पुराने जो रिकॉर्ड्स हैं वो सारे इंतकालात, वो सारे आपको फ़ारसी में मिलते हैं। तो इसका मतलब अंग्रेज़ी की तरफ तवज्जो का मतलब ये नहीं कि फ़ारसी फ़ौरन उसको भूल जाओ, एक तरफ रख, तो नहीं। फ़ारसी को भी एक ज़बान की तौर पर, एक अहम लैंग्वेज की तौर पर
اس کو عربی کو بھی، عربی قرآن کی زبان ہے، اور قرآن سے اگر ہم نے وابستہ رہنا ہے اور قرآن کے وابستگی کے بغیر ہمارا سب کچھ ادھورا رہ جاتا ہے، تو پھر ہمیں عربی کو بھی اسے بھی شغف رکھنا پڑے گا۔ اچھا، ایک بہت بڑی شہادت جو ملی، اور میں ضرور آپ سے وہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر جب پہلی بار ریز کیا گیا پاکستان کی تاریخ میں خاکوں کے حوالے سے، یہ کتنی بڑی سعادت آپ اس کو سمجھتے ہیں؟ اور پھر وزارت مذہبی امور اور خارجہ کا کیسے تعلق رہا اس کیس کو پلیٹ کرنے؟ میں آپ کو اچھا ہوا آپ نے یاد دلایا، اور بہت اہم بات ہے، یہ قوم کو یہ بتانا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی کام کرے اس کو انڈورس کرنا چاہیے، اس کا اعتراف کرنا چاہیے، اور اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ یہ جو پچھلا ہالینڈ میں خاکوں کا مقابلے تھے، اور اس کے بارے میں گورنمنٹ آف پاکستان نے جو سٹینڈ لیا اور جس طریقے سے اس کی مزاحمت کی، شاباش آفرین، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ اچھا، پہلے کوئی مصلحت کا راستہ نہیں اپنایا گیا۔ پہلے اجلاس میں قومی اسمبلی کا وزیر اعظم کا انتخاب ہونا تھا۔ اس دن ایجنڈا آئٹم صرف وزیر اعظم کا انتخاب تھا۔ پرائم منسٹر صاحب نے اسپیکر کو کہا کہ سسپینڈ کرے ایجنڈا کو، اور اس کے ساتھ انتخاب کے بعد فوراً بعد پہلے اجلاس میں مذمتی قرارداد کو لے آیا، سینٹ میں لایا گیا۔ کیبنٹ کے پہلے اجلاس میں مذمتی قرارداد آیا۔ قراردادوں کا حشر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ قرارداد بس ردی کی ٹوکری میں پہن دی جاتی ہے۔ اس دفعہ قومی اسمبلی کی قرارداد رات کو پیش ہوئی، اگلی صبح اسمبلی کا سیکریٹریٹ کھولنا تھا 10 بجے، اور ادھر فارن آفس کا بندہ موجود تھا قرارداد کی کاپی اٹھانے کے لیے۔ قرارداد کی کاپی ادھر سے اٹھائی گئی، فارن آفس پہنچ گئی۔ جو ہی فارن آفس پہنچ گئی 11-12 بجے ہالینڈ کے ایمبیسیڈر کو بلایا گیا، اور اس کو کہا گیا کہ ہماری قوم کے نمائندوں کا یہ رائے ہے، اور یہ ان کے تحفظات ہے، یہ ان کے جذبات اور احساسات ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ پھر 12-1 بجے کے دوران پورے اسلامی دنیا کے وزرائے خارجہ سے شاہ محمود قریشی صاحب رابطہ کرتے ہیں، اور اس میں سے اہم ممالک انڈونیشیا اور ملیشیا اور مصر اور ایران اور ترکی اور سعودی عرب، وہ پاکستان کو کہتے ہیں کہ آپ لیڈ کریں، اور آپ جو کچھ لائحہ عمل بنائیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جی OIC کا میٹنگ اجلاس بلایا گیا پاکستان کے کال پہ، اور یہ ایسے نہیں ہوا جو انہوں نے خاکے اور یہ واپس کیے، یہ بھرپور سفارتی کوششوں کی وجہ سے۔ UN میں ہمارے ایمبیسیڈر کو کہا گیا، جنیوا میں جو وہاں پہ ہیومن رائٹس کمیشن میں جو ہمارا ایمبیسیڈر بیٹھا ہو، اس کو کہا گیا، یورپی ایمبیسیوں کو پیغام دیا گیا کہ فوری طور پر تیاری کریں، اگر کورٹ کی طرف جانا ہو تو وہاں کے قوانین کے مطابق اس کے لیے تیاری کریں۔ وہاں کے وہ جو طبقات جو کہ ان چیزوں کو، جن خاکوں اور گستاخیوں کے اس عمل کو اچھا نہیں سمجھتے، پاکستانی ایمبیسیز کو کہا گیا کہ ان افراد ان کے ساتھ رابطے رکھے جائیں تاکہ ہمارا ان کا موقف ایک ہو۔ تو بھرپور سفارتی، اور الحمدللہ اللہ نے سرخرو کیا پاکستان کو۔ اور یہ آپ کو بتاؤں کہ الجزائر میں اس جمعہ کو ایک بہت بڑا ایک اجتماع ہوا اور ایک ریلی تھی، تو اس میں مقررین نے مطالبہ کیا اپنی حکومت سے کہ ہماری حکومت اس طرح کے ایکشن لے جس طرح کے پاکستان نے ایکشن لیا۔ شکر۔ میں نے فی الفور جتنے ہمارے امپورٹنٹ فارن منسٹرز ہیں ان سے میں نے رابطہ کیا، خطوط لکھے، سیکرٹری جنرل OIC کو میں نے ایک خط لکھا اور ان سے درخواست کی کہ یہ ایسا مسئلہ ہے جس پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک ہنگامی اجلاس طلب کریں اور اس پر ہم ایک متفقہ لائحہ عمل تیار کریں، اور پوری امہ جو ہے اس پر وی شوڈ اسپیک ود ون وائس۔ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے
हमारी दरख्वास्त पर एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास तलब कर लिया और वहाँ मैंने वाज़ेह हिदायत की थी अपने नुमाइंदे को कि वो वहाँ जाएंगे और पाकिस्तान की हुकूमत नहीं, पाकिस्तान के अवाम के जज्बात की तर्जुमानी करेंगे। मेरी डच वज़ीर ख़ारजा से भी बात हुई और मैंने उनकी खिदमत में पाकिस्तान की अवाम और हुकूमत के जज्बात पेश किए और इसरार किया कि वो अपना किरदार अदा करें। उन्होंने मुझे बताया और मैं समझता हूँ कि उनके पहले तो उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत का इस सारे फेल से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये एक फ़र्द का एक्ट है, इंडिविजुअल एक्ट उन्होंने कहा, और इससे हुकूमत की इन्हें पुष्टपनाही हासिल नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये करिश्मा है, ये हजूर की रहमत है, जिनकी नामूस के लिए हम सब मुत्तहिद उल मकसद हुए कि अभी हमारे मुज़ाकरात जारी थे और काफ़िला रवां था, तो मुझे जद्दा से भी पैगाम आ गया और फॉरेन सेक्रेटरी से हॉलैंड के जो सफ़ीर हैं इस्लामाबाद में तैनात, उनका पैगाम भी आ गया कि वो कायल हो गए हैं और वो डच लोगों की जानों को ख़तरे में नहीं डालना चाहते और उन्होंने जो ये इंटरनेशनल कंपटीशन का इरादा किया था उसको तर्क कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह एक इखलाकी फतह हुई है। सब आखिरी एक बात, जज्बात, नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारा ईमान, हमारे ईमान का जो, और हमारे पास वो अमल की मेरे बिसात क्या है, वजुज़ नदामत के पास क्या है, रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, हमारा तो बस आसरा यही है। क्या रहनुमाई आप कौम की यंगस्टर्स को करना चाहेंगे कि अगर उन्होंने मोहब्बत का इजहार करना है, किस तरह से उनको पहरा देना है अपने अपने शोबे में? फरमाइए, आपकी रहनुमाई क्या होगी कि उनको कोई मिसलीड ना कर सके, उनको कोई भटका ना सके? बेशक मेरा नौजवान पढ़े और अच्छी तरीके से पढ़े, यूरोप में पढ़े, अमेरिका में पढ़े, पाकिस्तान में पढ़े, लेकिन उसके अक़ीदतों का मरकज़ मदीना मुनव्वरा रहे। और जिस तरह इकबाल ने कहा है कि सुरमा न कर सका मुझे जलवे दानिश अफरिंग, क्योंकि मेरे आंखों का जो सुरमा है वो नजफ़ और मदीना का खाक है। इस मरकज़ से वाबस्ता रहना हमारी ज़रूरत है, हमारी निजात का रास्ता है, हमारे फलाह का रास्ता है। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात के साथ एक ताल्लुक़ सीरत के मुताला के ज़रिए, कुरान पाक को पढ़ने और समझने के ज़रिए से, और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ने के ज़रिए से, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद से जो मजालिस उसमें हाज़िर होने के ज़रिए से, और ये तसव्वुर, इस तसव्वुर के ज़रिए से कि दुनिया में हमारा वजूद भी हुज़ूर के सदक़े से है और क़यामत में हमारा निजात भी हुज़ूर के सदक़े से है। सब आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मैं सबकी मौजूदगी में ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा ख़ातिन और हज़रात कि पाकिस्तान का जितना अहम रोल है उम्मत मुस्लिमा में, हमें अपने इत्तेहाद को पारा पारा नहीं करना, हमें अपनी सफ़ों में इंतशार पैदा नहीं करना। वो जैसे आप जब जुम्मे की नमाज़ के लिए जाते हो, जब इमाम साहब कहते हैं कि अपनी सफ़ें सीधी रखो ताकि अल्लाह तुम्हारे दिल सीधे कर दे, हमें अपनी सफ़ों को भी सीधा रखना है और अपने दिलों को भी सीधा रखना है। अल्लाह ताला आप सबको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।